السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین، اما بعد۔ معزز حاضرین، اس ہفتہ واری درس میں جس میں ہمارا عنوان ہے لیس من منہج السلف، یہ منہج سلف نہیں، آج اس کی یہ 24ویں کڑی ہے۔ پچھلے درس میں چونکہ میں بنارس میں نہیں تھا، شیخ اسد اعظمی حفظہ اللہ نے آپ کے سامنے اس وقت کا جو بڑا ہی لیٹسٹ معاملہ چل رہا ہے، بہت زیادہ جس سے لوگ پریشان ہیں، کرونا وائرس، اس کے تعلق سے شیخ کا پچھلے ہفتے خطاب ہوا آپ کی اس مسجد میں۔ دیکھیے، کرونا وائرس کو لے کر کے دو باتیں ہیں۔ ایک تو یہ کہ اس کے بارے میں ہمیں بہت زیادہ پینک نہیں ہونا ہے، پاگل نہیں ہونا ہے، جیسا کہ بہت سارے لوگوں نے بہت زیادہ ہوا بنا کے رکھا ہے، ایسا بھی نہیں کرنا ہے۔ لیکن بہرحال بیماری ہے یہ، اور یہ بھی سچ ہے کہ ہمارے ملک میں یہ بیماری آ چکی ہے اور برابر تیزی سے پھیل رہی ہے۔ اور ڈاکٹرز کا کہنا ہے کہ ہوا میں اس کے جو جراثیم ہوتے ہیں، ہوا کے اندر کے ذریعے جو ہے وہ ایک انسان سے دوسرے انسان کو بھی منتقل ہوتے ہیں۔ تو جو احتیاطی چیزیں ہیں وہ ہمیں کرنی چاہیے، غیر ضروری سفر نہ کریں، صفائی ستھرائی کا اہتمام کریں، ہاتھوں کو مضبوطی سے جو ہے ڈھنگ سے صابن سے دھوئیں، اور ایک سینیٹائزر آتا ہے، اس کے ذریعے جو ہے ہاتھوں سے اگر اس کو ہاتھوں کو صاف کر لیا جائے تو جراثیم وغیرہ ختم ہو جاتے ہیں۔ کہیں کہیں اس بیماری نے بہت زیادہ نقصان پہنچایا ہے، ہمارے یہاں کم ہے، لیکن ابھی کل ایک خبر میں پڑھ رہا تھا کہ قطر کے اندر ایک مسجد میں تقریباً 300 لوگ تھے، 300 لوگوں کو، جتنے لوگ مسجد میں نماز پڑھنے آئے تھے سب کو ہو گیا۔ ممکن ہے کہ کوئی ایک آدمی اس بیماری کا وائرس اس کے اندر رہا اور اس کے ذریعے سب کو ہو گیا۔ اس لیے کئی جگہوں پر مسجدوں میں پابندی لگ گئی، لوگ مسجدوں میں نہیں آ رہے، اور یہ بھی بہت بڑی آزمائش کی چیز ہے، بہت بڑی آزمائش کی چیز ہے۔ مسجدوں میں لوگ نماز پڑھنے کے لیے نہیں آ رہے، جمعہ کے لیے نہیں آ رہے، خانہ کعبہ کا طواف کرنے کے لیے لوگ نہیں پہنچ رہے ہیں، عمرہ کرنے پر پابندیاں ہیں، اور اگر یہ سلسلہ آگے بڑھا تو ہو سکتا ہے کہ حج میں بھی پریشانیاں ہیں۔ تو یہ سارے مسائل ہیں، ہمیں اللہ سے دعا کرنی چاہیے اللہ تعالیٰ اس بیماری کو جلد سے جلد ختم کر دے، اور جو لوگ بھی اس بیماری سے میں مبتلا ہیں اللہ تعالیٰ ان کو شفائے کامل عاجل عطا فرمائے۔ صحابہ کرام کے زمانے میں ایک مرتبہ طاعون کی بیماری پھیلی تھی، حضرت عمر فاروق کے زمانے میں۔ ظاہر سی بات ہے کہ صحابہ سے زیادہ تو اس دنیا میں نبیوں کے بعد ان سے زیادہ نیک تو کوئی نہیں تھا، مگر بیماری آئی، اور صحابہ کے ایمان کے باوجود اور ان کے تقوی کے باوجود یہ بیماری آئی۔ تو یہ بھی نہ سمجھا جائے کہ ہم لوگ بہت برے ہیں اس لیے بیماری آ رہی ہے، بیماری اللہ کی طرف سے امتحان ہوتی ہے۔ صحابہ جیسے لوگوں پر بیماری آئی، اور 18,000 صحابہ کرام، تاریخ کی روایتیں ہمیں بتاتی ہیں کہ 18,000، جس میں بہت بڑے بڑے صحابہ بھی شامل تھے، اس بیماری کی وجہ سے ان کا انتقال ہوا۔ تو ہم بس دعا کریں اور جو بھی احتیاطی تدبیر ہے وہ استعمال کریں، اللہ تعالی ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ آج کے درس میں ہم نے، جیسا کہ پچھلے درس میں ہم نے کہا تھا کہ شیخ کی جو یہ 40 نصیحتیں ہیں، اب ہم کوشش کریں گے کہ ایک درس میں ہم ایک سے زیادہ نصیحتوں کو پیش کریں، تاکہ یہ کورس جو ہے ہمارا 40 نصیحتوں کا، یہ اب رمضان کے پہلے پہلے مکمل ہو جائے۔ اب رمضان کے پہلے اگر نہیں ہو پایا کسی وجہ سے تو رمضان کے بعد ہم اس کو جلد سے جلد مکمل کریں گے۔ آج ہم شیخ کی 2 نصیحتیں آپ کے سامنے پیش کرنا چاہتے ہیں۔ شیخ محمد بن عمر بازمول حفظہ اللہ کہتے ہیں، اچھا دونوں نصیحتیں آپس میں چونکہ جڑی ہوئی ہیں اس لیے پہلے ہم دونوں نصیحتوں کو پیش کرتے ہیں، اس کے بعد ہم اس پر ڈسکس کرتے ہیں۔ شیخ کہتے ہیں کہ لیس من منہج السلف تحویر امر البدع و امر صاحبہا، سلف کا یہ منہج نہیں ہے کہ بدعت کو ہلکے میں لیا جائے، بدعت کو یا بدعتی کو ہلکے میں لیا جائے، یہ سلف کا منہج ہے۔ بدعت بہت خطرناک چیز ہے، بدعت کو ہلکے میں نہ لیا جائے یا بدعتی کو ہلکے میں نہ لیا جائے، یہ سلف کا منہج رہا ہے۔ اور دوسری نصیحت کہتے ہیں شیخ، لیس من منہج السلف تعظیم المبتدعہ، سلف کا یہ منہج نہیں ہے
کہ بدعتیوں کا احترام کیا جائے. بہت غور سے سنیے گا، آج کی یہ بات بہت اہم بات ہے اور ہمارے معاشرے سے جڑی ہوئی بات ہے. لیس من منہج السلف تعظیم المبتدیہ، بدعتیوں کا احترام کرنا و تفخیمہ، اور انہیں اونچا مقام دینا، یہ سلف کا منہج نہیں. سب سے پہلی بات تو بدعت کہتے کس کو ہیں یہ سمجھ لیجیے آپ. بدعت سمپل اور آسان الفاظ میں آپ یہ کہہ لیجئے کہ جو چیز دین کا حصہ نہ ہو اور اسے دین کا حصہ بنا دیا جائے، دیٹ از کالڈ بدعت. قرآن میں اس کا ثبوت نہیں، حدیث میں اس کا ثبوت نہیں، صحابہ کے عمل سے اس کا ثبوت نہیں، اور ہم نے اس کو دین کا حصہ بنا دیا، وہ چیز بدعت ہے. اب یہ جو بدعت ہوتی ہے یہ کبھی کبھی اس کا تعلق عمل سے بھی ہوتا ہے اور کبھی کبھی اس کا تعلق عقیدے سے بھی ہوتا ہے. مثال کے طور پر آج رجب کی کتنی تاریخ ہے؟ کسی کو معلوم ہے؟ آج رجب کی میرے خیال سے آج 22 رجب ہے. آج رجب کی 22 تاریخ ہے. اور آپ کو معلوم ہے کہ ہمارے معاشرے میں 22 رجب کو بہت سارے لوگ کھانا پکانا بناتے ہیں اور اس کو رجب کے کنڈوں کے نام سے یاد کیا جاتا ہے. اور یہ مانا جاتا ہے کہ حضرت جعفر صادق رحمۃ اللہ علیہ، جو حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پوتے تھے، حضرت زین العابدین کے بیٹے تھے، ان کی آج کے دن پیدائش ہوئی. تو ان کی پیدائش کی خوشی میں بہت سارے لوگ آج کے دن بہترین کھانا بناتے ہیں اور ان کے نام سے فاتحہ دیتے ہیں، اور اس بدعت کو رجب کا کنڈا کہا جاتا ہے، رجب کے کنڈوں کے نام سے یاد کیا جاتا ہے. اب ظاہر سی بات ہے کہ یہ ایک بدعت ہے. رجب کا مہینہ اللہ کے رسول کے زمانے میں، صحابہ کے زمانے میں ہر سال آتا تھا، اور حضرت جعفر صادق رحمۃ اللہ علیہ کی اگر پیدائش بھی آج کے دن ہوئی تو ان سے بھی کوئی ثبوت نہیں ملتا کہ انہوں نے آج کے دن ایسا کوئی کام کیا ہو، یا ان کے بعد اللہ کے نیک بندوں نے ایسا کوئی کام کیا ہو. یہ ٹوٹل بالکل دین کے اندر ایک نیا نکالا گیا کام ہے. اب ظاہر سی بات ہے اس کا تعلق عمل سے. کچھ بدعتیں ایسی ہوتی جن کا تعلق عقیدے سے ہوتا ہے. اللہ کے نبی عالم الغیب ہیں، سب کچھ جانتے ہیں، جو ہو چکا، جو ہونے والا ہے، سب کی خبر ہے آپ کو. اب یہ ایک عقیدہ ہے، ایک تھیوری ہے، ایک نظریہ ہے. ظاہر سی بات ہے یہ عقیدہ صحابہ کا نہیں تھا، یہ عقیدہ قرآن میں نہیں بتاتا. قرآن تو کہتا ہے قُلْ لَا يَعْلَمُ الْغَيْبَ إِلَّا اللَّهُ، غیب کو صرف اللہ جانتا ہے. ہمارے نبی کو بھی اتنا ہی معلوم ہوا جتنا اللہ نے بتایا، بہت ساری باتوں کو نہیں بتایا. ہمارے نبی نے خود بہت ساری باتوں کے بارے میں کہا مجھے نہیں معلوم. ایک مرتبہ حضرت جبرائیل علیہ السلام آئے اور اللہ کے نبی سے پوچھا کہ قیامت کب آئے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا مل مسئول بأعلم عنہا من السائل، جتنا تم کو معلوم ہے اتنا مجھ کو معلوم ہے، قیامت کب آئے گی مجھے نہیں معلوم. تو اب یہ ایک عقیدہ ہے نبی عالم الغیب ہے. یہ عقیدہ قرآن سے ثابت نہیں، یہ عقیدہ حدیث سے ثابت نہیں، یہ عقیدہ صحابہ سے ثابت نہیں، یہ بدعت ہے یہ عقیدہ. تو عقیدے کی بدعت بھی ہوتی ہے اور عمل کی بدعت بھی ہوتی ہے. تو بدعت کو ہمیں ہلکے میں نہیں لینا ہے، ارے یار کیا ہو گیا، بدعت ہی تو کر رہا ہے. نہیں، ہمارے معاشرے میں اگر کسی کے بارے میں معلوم ہو جائے کہ وہ لوگوں کا حق مار رہا ہے، مزدوروں سے مزدوری کرا کے پیسہ نہیں دیتا ہے، اس کو ہم کس نظر سے دیکھتے ہیں؟ اس کو بے ایمان کہتے ہیں. یار وہ آدمی بہت خراب ہے، لوگوں کا حق مار رہا ہے، لوگوں کا مال لوٹ رہا ہے، لوگوں کے مال پہ ڈاکہ ڈال رہا ہے. اور بدعتی کیا کرتا ہے؟ تو میرے نبی کے دین پر ڈاکہ ڈال رہا ہے، میرے نبی کے دین پر حملہ کر رہا ہے. ایک بدعت کرنے والا جو بدعت کر رہا ہے وہ اپنی زبان سے کہے یا نہ کہے، لیکن اس کا عمل یہ کہہ رہا ہے کہ اس نے نبی کے دین کو مکمل نہیں سمجھا. اس نے اگر نبی کے دین کو مکمل سمجھا ہوتا تو دین کے اندر نیا کام نہ نکالا ہوتا. تو بدعت کو ہمیں ہلکے میں نہیں لینا ہے میرے بھائی. اللہ کے نبی نے کیوں اپنے ہر خطبے میں اس بات کو ایک ریگولر آپ کہتے تھے، آپ نے معمول بنا لیا. وَشَرَّ الْأُمُورِ مُحْدَثَاتُهَا وَكُلُّ مُحْدَثَةٍ بِدْعَةٍ وَكُلُّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٍ وَكُلُّ ضَلَالَةٍ فِي النَّارِ. سب سے برا کام دین کے اندر نیا نکالا گیا کام. عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک مسجد میں داخل ہوئے کوفہ کے اندر.
دیکھا لوگ گھیرا بنا بنا کے بیٹھے ہوئے ہیں اور گھیرے کے بیچ میں, حلقے کے بیچ میں ایک آدمی بیٹھا ہے اور سب کے آگے ڈھیر ساری کنکری رکھی ہے. وہ آدمی بیچ میں سے آواز دیتا کہو اللہ اکبر, تو لوگ اللہ اکبر کہہ کر کے کنکری اپنا اٹھا اٹھا کے رکھ رہے ہیں. پھر وہ کہتا ہے کہو سبحان اللہ, تو سب کنکری اٹھا اٹھا کے سبحان اللہ کہتے ہیں. تو حضرت عبداللہ بن مسعود آگے بڑھے, کہا یہ کیا کر رہے ہو؟ کہا کہ اللہ کا ذکر کر رہے ہیں. کہا اللہ کا ذکر کر رہے ہیں؟ کہا کہ ابھی تو نبی کے کپڑے بھی پرانے نہیں ہوئے, ابھی تو نبی کے برتن بھی نہیں ٹوٹے, اور تم نے نبی کے دین کو بدلنا شروع کر دیا. اے لوگوں تم اپنی نیکی کو مت گنو, یہ کنکری جو گن گن کے تم اللہ کا ذکر کر رہے ہو, نیکی مت گنو, اپنے گناہوں کو گنو. میں گارنٹی لیتا ہوں تمہاری کوئی نیکی اللہ کے یہاں برباد نہیں ہو. آج ایک صاحب نے واٹس ایپ پر ہم سے سوال کیا تھا, یہ صبح شام 10 مرتبہ درود شریف پڑھنا کیسا؟ درود شریف پڑھنا اپنے آپ میں ایک عبادت ہے, جتنا آپ پڑھیں کوئی لمٹ نہیں ہے. لیکن یہ جو ہم نے گنتی فکس کر دی 10 بار پڑھیں, اس کے لیے دلیل چاہیے. دلیل کسی بھی عمل جس کو شریعت نے گنتی کے بغیر عام کیا ہے, ہم اس کو گنتی کے ساتھ خاص بغیر دلیل کا نہیں کر سکتے. ہاں بہت ساری دعائیں ہیں جن کے بارے میں دلیل ہے موجود. جیسے اللہ کے نبی نے ایک دعا ہم کو سکھائی, صبح شام اگر یہ دعا پڑھیں تو ہر بیماری سے انشاءاللہ محفوظ رہیں گے. بسم اللہ الذی لا یضر مع اسمہ شیء فی الارض ولا فی السماء وہو السمیع العلیم. اس اللہ کے نام سے جس کے نام کے ساتھ کوئی چیز زمین اور آسمان میں نقصان نہیں پہنچا سکتی, اور جو سب کچھ سننے والا اور جاننے والا ہے. بڑی بہترین اور جامع دعا ہے, اس کو یاد کر لیں, صبح شام 3 بار پڑھا کریں, اللہ کے نبی سے ثابت ہے. تو کہا کہ تم لوگ جو یہ گن رہے ہو نا نیکی گننے کی ضرورت نہیں ہے, گناہ کو گنو, تمہاری کوئی نیکی اللہ کے یہاں برباد نہیں ہوتی. کہنے لگے اے ابو عبد الرحمن, ہمارا ارادہ کوئی غلط نہیں تھا, ہمارا ارادہ اچھا تھا, ہم مل کر کے اللہ کا ذکر کر رہے ہیں. عبداللہ بن مسعود نے فرمایا کم من مرید للخیر لن یصیبہ, نیکی کا ارادہ کرنے والے بہت ہیں, لیکن نیکی کا ارادہ کرنے کا یہ مطلب نہیں ہے کہ تم نیکی کر رہے ہو. تمہارا عمل صحیح ہونا چاہیے, ارادہ اچھا ہو یہ ضروری, یہ عمل کے اچھا ہونے کے لیے کافی نہیں. آپ کا عمل بھی تو اچھا ہونا چاہیے, آپ کا ارادہ بہت اچھا ہے. محرم پہ تعزیہ نکال رہے ہیں, ہمارے پڑوس میں بہت سارے ہمارے بھائی رہتے ہیں, سال بھر میں نے ان کو کبھی ٹوپی لگاتے ہوئے نہیں دیکھا, جمعہ میں بھی مشکل سے پہنچتے ہیں, اور محرم والے دن سویرے جنت الفردوس کی عطر لگا کے, سفید کرتا پہن کر کے اور بہترین ٹوپی لگا کر کے تعزیہ میں ایک دم آگے رہتے ہیں. بھائی ارادہ اچھا ہے, آل رسول کی محبت ہے, حضرت حسین کی محبت ہے, ارادہ تو برا نہیں ہے, نیت تو بری نہیں ہے, نیت صحیح ہے, ارادہ صحیح ہے, عمل گڑبڑ ہے. ارادہ صحیح ہو جانے سے عمل صحیح نہیں ہو جاتا, یہ بات یاد رکھیے. تو عبداللہ بن مسعود نے کہا کہ تمہارا ارادہ بہت اچھا ہے لیکن عمل گڑبڑ ہے, چھوڑ دو یہ کام کرنا, برباد ہو جاؤ گے, تمہاری ساری نیکیاں برباد ہو جائیں. تو میرے بھائیوں بدعت کو ہلکے میں مت لیجیے. حضرت عبداللہ ابن عمر کہتے ہیں کل بدعت ضلال, ہر بدعت گمراہی ہے. وَإِن رَآهَا النَّاسُ حَسَنًا, اگرچہ لوگ اس بدعت کو اچھا سمجھتے ہوں, لوگوں کی نظر میں وہ کام بہت اچھا ہے, لیکن شریعت نے اگر بدعت کہا ہے یا شریعت کے حساب سے وہ بدعت ہے تو برا ہے. میلاد ہو رہی ہے, 12 ربیع الاول کو میلاد ہو رہی ہے, دیکھنے میں اچھا منظر لگتا ہے نا, نبی کی محبت کے نام پہ لوگ نکلے, لوگوں کو بڑا اچھا لگتا ہے. ایک بڑی تعداد مسلمانوں کی شریک ہوتی ہے. لوگوں کی نظر میں اچھا لگنا یا ہماری نظر میں اچھا لگنا یہ اس بات کی دلیل نہیں کہ وہ عمل اچھا ہے. اچھا تب ہے جب اللہ کی نظر میں اچھا ہے, اچھا تب ہے جب رسول کی نظر میں اچھا ہے. اور یہاں ایک بات میں کہنا چاہوں, عرس ہو رہا ہے, ہمارے بہت سارے بھائی کہتے ہیں چلے یار تھوڑا دیکھنے کے لیے چلے. نہیں, آپ دیکھنے کے لیے جا رہے ہیں, مناسب نہیں ہے, مناسب نہیں ہے. آپ کے نبی کا دین اور آپ کے نبی کی شریعت کے ساتھ کھلواڑ ہو رہا ہے اور آپ دیکھنے جا رہے ہیں, کیا ضرورت ہے دیکھنے؟ آپ کا وقت اتنا فالتو تو نہیں ہے کہ آپ ایک حرام کام ہوتے ہوئے جا کر کے دیکھیں. محلے سے تعزیہ نکل رہا ہے, ہماری بہو بیٹیاں چھتوں پر سے کھڑی ہو کر کے دیکھ رہی ہیں اور اپنے بچوں کو لے کر کے ہم دکھانے جا رہے ہیں. کیوں ایسا کر رہے ہیں؟ کیوں؟
کیا ہم اس عمل کو کوئی ہلکا عمل سمجھ رہے ہیں؟ بدعت ہے وہ، گمراہی ہے وہ، جہنم کا راستہ ہے وہ. کیا پتا کہ وہ چیزیں دیکھ کر کے ہماری بہو بیٹیوں کے دل میں اور ہمارے بچوں کے دلوں میں ایک سافٹ کارنر پیدا ہو جائے، ان کے دل کے کونے میں کہیں یہ خیال پیدا ہو جائے کہ یہ عمل کوئی خراب عمل تو نہیں ہو رہا ہے. اس لیے کبھی بھی بدعت کو ہلکے میں مت لیجیے میرے پیارے ساتھی. بدعت کرنے والے کو اللہ کے نبی نے فرمایا کہ اس کو ٹھکانہ دینا، اس کو جگہ دینا، اس کو پناہ دینا، اس پر بھی اللہ کی لعنت ہے. اللہ کے نبی فرماتے ہیں لعن اللہ من آوى محدثا، جو کسی بدعتی کو پناہ دے، جو کسی محدث کو پناہ دے، اس کے اوپر اللہ کی لعنت. پناہ دینا بھی حرام ہے. یہاں ایک سوال پیدا ہوتا ہے، ہمارے سماج میں اکثریت ہم دیکھتے ہیں کہ بدعات میں گرفتار ہے. محرم پر الگ مسئلہ چل رہا ہے، رجب میں الگ مسئلہ چل رہا ہے، شعبان میں الگ مسئلہ چل رہا ہے. ہمارے آس پاس ایسے لوگوں کی ایک بڑی تعداد ہے. تو بدعت کو ہلکے میں نہ لیا جائے یا بدعتی کا احترام نہ کیا جائے، اس کا کیا مطلب ہے؟ کیا ہم ایسے لوگوں سے دعا سلام بند کر دیں؟ ایسے لوگوں سے ملنا جلنا بند کر دیں؟ ایسے لوگوں کے ساتھ میل ملاپ رکھنا، تعلق رکھنا بند کر دیں؟ جی نہیں. یہ جو ہمارے آس پاس میں جو عوام ہے یہ بدعتی نہیں ہے، یہ بدعت میں مبتلا کیے گئے ہیں. یہ سادہ لوح لوگ ہیں، یہ سیدھے سادے لوگ ہیں. ان کو ایسی پٹی پڑھائی گئی ہے، ان کو دماغ میں ڈالا گیا ہے کہ جو تم کر رہے ہو یہی دین ہے، یہی شریعت ہے، اور جو نہیں کر رہا ہے وہ نبی کا گستاخ ہے، صحابہ کا گستاخ ہے، اہل بیت کا گستاخ ہے. ان کی نظر میں وہ صحیح اور ہم غلط ہیں. اب ہم نے اگر وہی راستہ اپنا لیا جو ان کو ان کے علماء نے بتا دیا ہے کہ دیکھو خبردار، ان کے جلسوں میں مت جانا، ان کی تقریر مت سننا، ان کے پاس مت بیٹھنا، وہ تمہیں گمراہ کر دیں گے. اگر وہ فارمولہ ہم نے اپنایا تو ہم تو زندگی بھر ان کو دعوت نہیں دے سکتے. ہمیں ان کو قریب لانا ہے، ان کو دین سمجھانا ہے، ان کو بتانا ہے کہ ہاں یہ چیز بدعت ہے، اور جس دن اللہ کی قسم ان کو سمجھ میں آ گیا وہ اپنے عمل کو چھوڑ دیں گے. اور جب تک نہیں سمجھ میں آیا وہ آپ ہی کو برا مانیں گے، آپ کو برا سمجھیں گے. اور اگر وہ آپ کو برا مانتے ہیں، آپ کو برا ماننے کی ضرورت نہیں ہے میرے بھائی. ان کے دماغ میں وہی بٹھایا گیا ہے. تو حدیثوں میں یا سلف میں نے جہاں یہ کہا کہ بدعتی کا احترام مت کرو، یا بدعتی کے معاملے کو ہلکے میں مت لو، یا بدعتی کو سلام مت کرو، تو وہاں بات یاد رکھیے کہ وہاں وہ لوگ مراد ہیں جو جان بوجھ کر کے، جن کے پاس علم ہے کیا صحیح ہے کیا غلط ہے، اور پھر بھی بدعت کی طرف لوگوں کو بلا رہے ہیں. جو بدعات کے دائی ہیں، جو بدعات کے علم بردار ہیں، یا جو بدعات نکالنے والے لوگ ہیں، ان کے بارے میں کہا جا رہا ہے. ہمارے یہاں کا جو عام طبقہ ہے اس پر یہ تمام چیزیں فٹ نہیں ہوں گی. ہاں ان کی بدعت کو ہم پھر بھی بدعت مانیں گے. ایسا نہیں ہے کہ جو ان کا عالم جو غلط کام کر رہا ہے وہ ہماری نظر میں غلط ہے اور عوام جو کر رہی ہے وہ غلط نہیں ہے. غلط ہے، مگر دونوں کے ساتھ جو ہمارا سلوک ہے اس میں فرق ہوگا. ایک آدمی جو بدعت کا گرو گھنٹال ہے، بدعت کا گرو گھنٹال ہے، بدعت کی طرف لوگوں کو بلا رہا ہے، اور ایک عام پڑھا لکھا آدمی ہے یا جاہل ہے جس کو پھنسایا گیا ہے. دونوں میں فرق ہے. ہم اس کے ساتھ وہ سلوک نہیں کریں گے کہ ہم اس سے دعا سلام نہ کریں، اس سے تعلق نہ رکھیں. یہ بات وضاحت کرنا اس لیے ضروری ہے کہ آپ غلط پیغام اس سے لے سکتے ہیں. امام ابن عبد البر کہتے ہیں، بہت بڑے امام گزرے ہیں، کہتے ہیں کل من احدث فی الدین فہو من المردودین علی الحوض. جو آدمی دین کے اندر نیا کام نکالتا ہے وہ اللہ کے نبی کے حوض پر سے دھتکارا جائے گا. قیامت کے دن اللہ کے نبی حوض کوثر سے لوگوں کو کوثر کا پانی پلائیں گے. لیکن بدعتی کو نبی کے حوض پر سے دھتکار دیا جائے گا، بھگا دیا جائے گا. امام ابن عبد البر کہتے ہیں کہ ایسے لوگ نبی کے حوض سے دھتکار دیے جائیں گے کل خوارج، جیسے خوارج ہیں، والروافض، اور جیسے صحابہ کو گالی دینے والے روافض ہیں، وسائر اصحاب الہوا، اور تمام قسم کے بدعتی لوگ ہیں. تو امام ابن عبد البر کہنا کیا چاہتے ہیں؟ کہنا یہ چاہتے ہیں کہ جس سے اللہ کے نبی، جس کو اللہ کے نبی نے نہیں اپنایا، جس کو نبی دھتکار رہے ہیں، اور ہم اس کو اپنائیں، اس کو قریب کریں، اس کو عزت دیں، ایسا نہیں ہونا چاہیے. بدعتی اللہ اس کو قریب نہیں کر رہا ہے، رسول اس کو قریب نہیں کر رہا، اور ہم قریب کر رہے ہیں، نہیں. من احب فی اللہ وابغض فی اللہ، اللہ کے نبی کہتے ہیں محبت کرو تو اللہ کے لیے کرو، اور بغض کرو رکھو تو اللہ کے لیے رکھو. جس سے اللہ کو بغض ہے، جس سے رسول کو بغض ہے،
اس سے ہمیں بھی بغض ہونا چاہیے، یہ بھی ایمان کی ایک نشانی ہے۔ یہاں ایک چیز اور سمجھیے، آج بہت سارے لوگ ہیں انٹرنیٹ پر ہم دیکھتے ہیں صاحب بہت اچھا بولتے ہیں، رلا دیتے ہیں، بالکل ان کی تقریر سن کر کے لوگ رو دیتے ہیں۔ کسی کی تقریر سن کر کے اگر لوگ رو دیتے ہوں، اس کا یہ مطلب تو نہیں کہ وہ آدمی صحیح ہے، اس کا عقیدہ کیا ہے، اس کا منہج کیا ہے۔ ممکن ہے وہ رو رو کر کے لوگوں کو واقعات تو سنا رہا ہے، مگر عقیدہ اس کا بڑا ہی گڑبڑ ہے، وہ اپنے غلط عقیدے کو سلو موشن میں لوگوں کے دل و دماغ میں ڈال رہا ہے۔ ایک آدمی ہے حدیثوں کا نمبر بتا رہا ہے، ہر بات کا حوالہ دے رہا ہے۔ اب ایک عام آدمی کو لگ رہا ہے یار بات تو بڑی مضبوط کر رہا ہے، ایک ایک بات کا حوالہ دے رہا ہے، مگر وہ صحابہ کی آپسی جنگوں اور صحابہ کے اختلافات کو جو ہے لوگوں کے سامنے ابھار رہا ہے۔ یہ فریق غلط تھا، یہ پارٹی صحیح تھی، یہ پارٹی غلط تھی، غلط صحیح کر رہا ہے، اور انجیکشن لوگوں کے دل و دماغ میں ڈال رہا ہے صحابہ کے خلاف بھی۔ اس کا پتہ لگا کہ آپ نے اس کی تقریر سننا اس لیے شروع کیا کہ اس کی ہر بات حوالے کے ساتھ ہوتی ہے، دلیل کے ساتھ ہوتی ہے، اور 10 تقریر سننے کے بعد آپ حضرت معاویہ کو گالی دینے لگے، صحابہ کو گالی دینے لگے۔ تو یہاں سلف کا ہمیں یہ قول یاد رکھنا چاہیے کہ ایسا آدمی بدعتی ہے، اس کے بیان کرنے کا انداز بہت اچھا ہے، پروفیسر کی طرح بول رہا ہے، مفکر کی طرح بول رہا ہے، ہر بات دلیل کے ساتھ بول رہا ہے۔ ان تمام باتوں کا یہ مطلب نہیں ہے کہ اس کا معاملہ ہلکا ہے۔ اگر وہ بدعتی ہے، اگر وہ صحابہ کے خلاف نفرت پھیلا رہا ہے، تو جتنا بھی بہترین طریقے سے وہ بول رہا ہے وہ ہماری محبت کا حقدار نہیں، وہ ہمارے سپورٹ کا حقدار نہیں ہے، وہ اس لائق کہ ہم اس کا بائیکاٹ کریں، وہ اس لائق ہے کہ ہم ایسے لوگوں کی تقریریں نہ سنیں، ایسے لوگوں کی باتیں نہ سنیں۔ سمجھ رہے ہیں آپ میری بات؟ آج ایسے لوگ انٹرنیٹ پر بہت سارے ہیں۔ آج دوپہر کو میرے پاس ایک صاحب کا کال آیا، کہنے لگے مولوی صاحب آپ فلاں کو جانتے ہیں؟ کون ہے فلاں؟ کہ فلاں صاحب انٹرنیٹ پر ان کے بڑے یوٹیوب پر بڑے ویڈیوز ہیں، وہ یزید کو بڑا برا بھلا کہتے ہیں، اور کہتے ہیں کہ مولانا کفایت اللہ سنابلی صاحب، شیخ کفایت اللہ سنابلی صاحب جو ہماری جماعت کے بہت بڑے عالم ہیں بمبئی کے، ان کے بارے میں بولتے ہیں وہ جاہل ہے، اس کو کچھ نہیں معلوم۔ میں نے کہا بھائی یہ بتاؤ دنیا کہاں سے کہاں جا رہی ہے، امت کے سامنے کتنے بڑے بڑے مسائل ہیں، یہ یزید کا مسئلہ لے کے کب تک کھینچو گے اس کو؟ بھائی یزید اچھے تھے کہ برے تھے، جنتی تھے کہ جہنمی تھے، نعوذ باللہ، یہ میٹر ہمارے ایمان کا میٹر نہیں ہے، یہ ہماری شریعت کا میٹر نہیں ہے۔ ہم کب تک ان مسائل میں الجھے رہیں گے؟ ہم دن رات یہی بیٹھ کر کے فیصلہ کرتے رہیں گے کہ یزید اچھے تھے کہ برے تھے، یزید کے دور میں یہ ہوا یہ ہوا۔ میں نے کہا اب آگے بڑھو، موو آن، آگے بڑھو، چھوڑو یہ سب باتیں، اتنا وقت نہیں ہے ہمارے پاس، بہت سارے مسائل ہیں امت کے سامنے، یہاں جان اور مال کے خطرے ہیں، وجود پر خطرے ہیں، اور ہم بیٹھ کر کے جو ہے یوٹیوب پر ایک ایک گھنٹہ ہم اس پر بحث کر رہے ہیں۔ عجیب و غریب بات ہے۔ تو ہمارے بہت سارے نوجوان میرے بھائیوں ان سب چیزوں میں الجھے رہتے ہیں، اور ایسے الجھانے والے انٹرنیٹ پر بیٹھے ہوئے ہیں، ہمارے علماء کو لعن طعن کر رہے ہیں۔ بہت سارے مسائل میں اہل حدیث علماء میں آپس میں اختلاف ہے۔ مثال کے طور پر بھینس کی قربانی کا مسئلہ ہے، ہمارے پڑوسی ملک میں بہت سارے اہل حدیث علماء کا فتویٰ ہے کہ بھینس کی قربانی کر سکتے ہیں، ان کے پاس اپنی دلیلیں ہیں، جو ہمارے حنفی بھائیوں کے پاس دلیلیں ہیں کہ بھی عربی کی کتابوں میں لکھا ہوا ہے کہ بھینس گائے کی جنس میں سے ایک جنس ہے، گائے کی ہی ایک قسم ہے، ان کی اپنی دلیل ہے۔ مگر جو بات صحیح ہے دلیل کے اعتبار سے، جو بات مضبوط ہے، وہ یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں 8 جانوروں کی قربانی کا حکم دیا ہے، اور قربانی ایک عبادت ہے، عبادت میں زیادہ ادھر ادھر کی منطق نہیں چلتی ہے، عبادت میں جو جتنا ثابت ہو اتنا کرنا ہے۔ اس لیے ہم اسی بات کو زیادہ صحیح سمجھتے ہیں کہ بھائی قربانی جو ہے 8 جانوروں کی جائے، بھینس ان 8 جانوروں میں سے نہیں ہے۔ لیکن چلو اب کچھ علماء کا یہ موقف ہے تو ہم اس کو لے کر کے کھینچتے رہے معاملے کو کہ جناب بھینس کی قربانی جائز ہے کہ ناجائز ہے، اس پر بھی لوگ بحث کرتے ہیں۔ فضول قسم کی بحثوں میں اپنا وقت مت برباد کریں میرے بھائی، اپنے ایمان کی فکر کریں، اپنے عمل کی فکر کریں، اور جو بات مضبوط ہے، جو بات صحیح ہے، اگر اس پر آپ قائم ہیں تو آپ اپنا عمل کیجیے اور آگے بڑھیے۔ بلا وجہ کی ہمارے یہاں بہت ساری بحثوں نے ہمارے نوجوانوں کا دماغ خراب کر کے رکھا ہے۔ تو فلاں صاحب بہت اچھا بولتے ہیں اس لیے جناب ان کی بات ہمیں سننی چاہیے، نہیں، بدعت کو ہلکے میں مت لیجیے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ان اللہ حجب التوبۃ عن کل صاحب بدعۃ
حتی یدع بدعتہ، اللہ تعالیٰ نے بدعتی سے توبہ کو روک لیا ہے، توبہ اور بدعتی کے بیچ میں پردہ ڈال دیا ہے، بدعتی جلدی توبہ نہیں کرتا ہے۔ یہ بدعت کا سب سے بڑا نقصان ہے، بدعتی سے توبہ کرنے کی توفیق چھین لی جاتی ہے۔ چور ہے چوری کر رہا ہے، زنا ہے زانی ہے زنا کر رہا ہے، شرابی ہے شراب پی رہا ہے، امید ہے کہ ایک دن اس کو سمجھ میں آئے گا یار میں غلط کر رہا ہوں، توبہ کر لے گا، مگر بدعتی اس سے توبہ کی توفیق چھین لی جاتی ہے۔ وہ ساری زندگی بدعت کرتا ہے اور یہ سمجھ کر کے کرتا ہے کہ میں اچھا کام کر رہا ہوں۔ اب جو اپنا عمل یہ سمجھ کے کر رہا ہے میں اچھا عمل کر رہا ہوں، وہ توبہ کیوں کرے گا؟ توبہ تو وہ کرے گا جس کو یہ احساس ہوگا کہ میں غلط کر رہا ہوں۔ تو اللہ کے نبی فرما رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے بدعتی سے توبہ کی توفیق کو چھین لیا ہے۔ امام سفیان الثوری کہتے ہیں، بہت بڑے امام ہیں، دوسری صدی ہجری کے بہت بڑے تبع تابعین میں سے ان کا شمار ہوتا ہے، کہتے ہیں ان البدعۃ احب الی ابلیس من المعصیہ، بدعت ابلیس کو گناہوں سے زیادہ پیاری، شراب اتنی پیاری نہیں ہے ابلیس کو، زنا اتنا پیارا نہیں ہے، غلط کام جو عام نارمل غلط کام اتنے پیارے نہیں جتنا پیارا بدعت ہے ابلیس کو۔ کیوں؟ لأن البدعۃ لا یتاب عنها والمعصیۃ یتاب عنها، اس لیے کہ عام گناہوں سے توبہ کر سکتا ہے آدمی، بدعت سے توبہ کرنا بہت مشکل ہے۔ جب تک اللہ تعالیٰ ہدایت نہ دے دے اور آدمی کے دماغ میں یہ بات آ نہ جائے کہ ہاں یہ چیز بدعت ہے، تب تک بہت مشکل ہے کہ آدمی اپنی بدعت سے توبہ کر لے۔ اور یہی وجہ ہے کہ جو لوگ بدعتی ہوتے ہیں وہ جلدی اپنی بات سے رجوع نہیں کرتے، اس لیے کہ وہ جو بول رہے ہیں اپنی خواہش نفس سے بول رہے ہیں، قرآن حدیث کے حساب سے بولتے، ان کو جب یہ لگتا کہ ہاں یہ چیز غلط ہے تو مان لیتے کہ ہاں غلط ہے۔ لیکن جو بدعتی ہوتا ہے نا وہ کبھی اپنی غلط بات کا قائل نہیں ہوتا، یہ بات یاد رکھیں آپ، کیونکہ وہ قرآن اور حدیث کے مطابق نہیں بول رہا ہے، وہ اپنی خواہشات کے مطابق بول رہا ہے، اور جب خواہشات کے مطابق بول رہا ہے تو وہ لوگوں کی نظر میں سوچے گا کہ یار میرے اتنے فالوور ہیں، میرے اتنے ماننے والے ہیں، اگر میں نے کہہ دیا کہ میں نے غلط بولا تھا تو میری جو ٹی آر پی ہے وہ گر جائے گی، میری ویلیو کم ہو جائے گی، لوگ میری عزت کم کر دیں گے۔ اللہ کے جو نیک بندے ہوتے ہیں، جو علماء ربانی ہوتے ہیں، وہ اپنی حق بات اگر ان کے سامنے آ جائے وہ اپنے موقف سے رجوع کر لیتے ہیں۔ آپ دیکھیے ہمارے یہاں جو ائمہ ہیں، ہمارے جو دین کے جانکار علماء ہیں، بہت سارے مسائل میں انہوں نے رجوع کیا، ان کے سامنے حق بات آئی انہوں نے رجوع کر لیا۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ، امام مالک رحمۃ اللہ علیہ، امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ، انہوں نے بہت سارے مسائل میں رجوع کیا۔ امام ابو حنیفہ کے شاگردوں نے بہت سارے مسائل میں اپنے استاد سے اختلاف کیا۔ کیوں بھئی؟ ہونا تو یہ چاہیے تھا ہمارا استاد جو کہہ رہا ہے پتھر کی لکیریں، اتنا بڑا ہمارا استاد، اتنا بڑا امام ہے، ہم اس کی ہر بات مان لیں۔ امام ابو حنیفہ کہتے ہیں عصر کی نماز 4:30 بجے پڑھو، ان کے دونوں شاگرد کہتے ہیں امام محمد اور امام ابو یوسف، دو شاگرد ہیں ان کے، اور اتنے بڑے شاگرد ہیں یہ کہ ان کو صاحبین کہا جاتا ہے۔ امام ابو حنیفہ کے دو ساتھی ہیں، دونوں ساتھ ساتھ رہنے والے۔ امام ابو حنیفہ کے مسلک کو اور ان کی باتوں کو دنیا میں پرچار کرنے والے اور پھیلانے والے دو لوگ ہیں، یہ امام ابو یوسف اور امام محمد۔ یہ کہتے نہیں جناب عصر کی نماز 4:30 بجے نہیں، عصر کی نماز 3:30 بجے پڑھی جائے گی۔ عصر کی نماز اس وقت پڑھی جائے گی جب سورج کا سایہ ایک مثل ہو جائے، ڈبل ہو جائے۔ امام ابو حنیفہ کہتے نہیں، جب 2 گنا ہو جائے۔ امام ابو حنیفہ کے یہاں عصر لیٹ ہوتی ہے، ان کے 2 شاگرد کہتے نہیں عصر پہلے ہوتی ہے۔ تو ان کے یہاں کیا تھا؟ حق بات قبول کرنے کا جذبہ تھا۔ امام ابو حنیفہ کے یہاں تعصب نہیں تھا جو آج ہمارے حنفی بھائیوں کے یہاں آ گیا کہ جناب ہم اپنے امام کی بات سے نہیں ہٹیں گے۔ امام ابو حنیفہ نے کہہ دیا کہ 3 طلاق 3 ہوتی ہے تو ہم تین کو 3 ہی مانیں گے، چاہے سپریم کورٹ تک مسئلہ پہنچ جائے، پورے ہندوستان میں ہماری کرکری ہو جائے اور اب پارلیمنٹ میں ہمارے خلاف قانون بن جائے، لیکن ہم اپنی عورتوں کو اپنے حنفی مسلک سے ہٹنے نہیں دیں۔ کیا ہے یہ؟ تعصب ہے۔ ہمارے ائمہ کیا تعصب نہیں تھا، ہمارے بزرگوں کیا تعصب نہیں تھا جو تعصب آج ہمارے اندر آ گیا ہے۔ تو حق بات سے جو بدعتی ہوتا ہے وہ جلدی رجوع نہیں کرتا، حق بات کو لے کر کے رجوع نہیں کرتا ہے۔ اب ایک آخری بات بیان کر کے بات ختم کرتے ہیں۔ امام فضیل ابن عیاض کہتے ہیں، یہ 2 صدی ہجری کے عالم ہیں، تبع تابعین میں سے ان کا شمار ہوتا ہے، بہت بڑے عالم ہیں۔ کہتے ہیں من عظم صاحب بدعت فقد اعان علی ہدم الاسلام، جس نے کسی بدعتی کا احترام کیا، بدعتی کا سمان کیا، بدعتی کی تعظیم کی،
اس نے اسلام کے قلعے کو گرانے میں مدد کی۔ بدعتی کیا کر رہا ہے؟ اسلام کے گھر کو گرا رہا ہے، اسلام کی بنیاد کمزور کر رہا ہے، اور ہم اس کی مدد کر رہے ہیں، اس کی تعظیم کر کے، اس کا احترام کر کے، اور کہتے ہیں وَمَن تَبَسَّمَ فِي وَجْهِ مُبْتَدِئٍ فَقَدْ اسْتَخَفَّ بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ، جس نے کسی بدعتی کو دیکھ کر کے خوشی کا اظہار کیا، مسکرانے لگا۔ بہت معمولی بات ہے، کسی کو دیکھ کر آپ مسکرانے لگے، کہا کہ کسی بدعتی کو دیکھ کر کے اگر مسکرانے لگے، خوش ہو جائے، تو اس نے اللہ تعالیٰ کی نازل کی ہوئی شریعت کا مذاق اڑایا۔ اس لیے کہ بدعت اپوزٹ ٹو شریعت، بدعت کرنے والا شریعت کا اپوزٹ کر رہا ہے، شریعت کے خلاف کر رہا ہے، اور آپ اس بدعتی کو دیکھ کر کے خوشی کا اظہار کر رہے ہیں۔ تو امام فضیل ابن عیاض کہتے ہیں آپ نے اللہ کے دین کا مذاق اڑایا۔ وَمَن زَوَّجَ كَرِيمَتَهُ مِن مُبْتَدِئٍ فَقَدْ قَطَعَ رَحِمَهَا، اور جس نے کسی بدعتی کو اپنی بیٹی دے دی، اس نے اپنی بیٹی کا رشتہ کاٹ دیا، اپنی بیٹی کے ساتھ قطع رحمی کی، اس کا رشتہ توڑ دیا اس نے۔ وَمَن تَبِعَ جَنَازَةَ مُبْتَدِئٍ، اور جس نے کسی بدعتی کے جنازے میں شرکت کی، لم یزل فی سخط اللہ حتی یرجع، تو اس وقت تک وہ اللہ تعالیٰ کی ناراضگی میں رہے گا یہاں تک کہ وہ رجوع کر لے۔ یہ باتیں بڑی سخت ہمیں معلوم ہوتی ہیں، مگر چونکہ ہمارے یہ دوسری صدی ہجری کے عالم ہیں، صحابہ کے بعد کی نسل ہے ان کی، تبع تابعین میں سے ان کا شمار، اتنی سخت یہ بات کر رہے ہیں، کیوں؟ انہوں نے بدعت کے خطرے کو اپنے سامنے دیکھا تھا، انہوں نے خوارج کا فتنہ دیکھا، انہوں نے روافض کا فتنہ دیکھا۔ لیکن میں نے جیسا کہ شروع میں تقریر میں کہا کہ ہمارے آس پاس جو لوگ رہتے ہیں، جن کے ساتھ ہمارا اٹھنا بیٹھنا ہے، اور جن کے بارے میں ہمیں معلوم ہے کہ وہ بہت سارے کام بدعت کے کر رہے ہیں، ہم ان کے ساتھ یہ تمام سلوک نہیں کریں گے۔ ان کے جنازے میں شرکت کرنی چاہیے، ان کے سکھ دکھ میں شامل ہونا چاہیے، ان سے دعا سلام رکھنی چاہیے، تاکہ ان کو دعوت دی جائے، ان کو قریب کیا جائے، انہیں بتایا جائے، انہیں سمجھایا جائے۔ اس مقصد کے تحت ان سے ہم تعلق ختم نہیں کریں گے، لیکن ہاں ان کی بدعات میں ہم شریک نہیں ہوں۔ ہمارا بہت اچھا تعلق ہے کسی سے، اس کا یہ مطلب نہیں کہ ہم اس کے یہاں جا کر کے جو ہے رجب کے کوڑے کی مٹھائی بیٹھ کر کے کھانے لگے، محرم کا کیڑا بیٹھ کر کے کھانے لگے، یہ مناسب بات نہیں۔ اس کے ساتھ دنیاوی اعتبار سے ہم تعلق ختم نہیں کریں گے، مگر اس کی بدعات کو لے کر کے ہمارے دل میں کوئی سافٹ کارنر نہیں ہونا چاہیے۔ اور جو لوگ اس بدعات کے دائی ہوں، ان بدعات کے علم بردار ہوں، یا جو ان کے علماء ہوں، تو ہمیں ان کو تو بالکل ہلکے میں نہیں لینا چاہیے، ہمیں ان کو بالکل، کیونکہ وہ جان بوجھ کر، وہ پھر ان کا شمار ان لوگوں میں نہیں ہو رہا ہے جو بھولے والے ہیں، وہ جان کر کے خود بھی گمراہ ہو رہے ہیں اور دوسروں کو گمراہ کر رہے ہیں۔ تو ایسے لوگوں کو پھر ہمیں وہ بھاؤ نہیں دینا چاہیے اور وہ مقام نہیں دینا چاہیے کہ جو لگے کہ بھئی ہم ان کی تعظیم کر رہے ہیں اور ان کا احترام کر رہے ہیں۔ تو آج کے جو درس کا ہمارا خلاصہ ہے وہ یہی ہے کہ بدعات کی سنگینی کو سمجھیں، اس کے خطرے کو سمجھیں، اور اپنے آپ کو بھی بدعات سے بچائیں۔ آج ایک خاتون کا فون آیا میرے پاس کرناٹک سے، کہنے لگی مولوی صاحب میرے مائکے میں، میرے گھر میں میری ماں کا فون آیا ہے، وہ کہہ رہی ہیں کہ رجب کے کنڈے ہیں اور تم کو آنا ہے، تو مجھے جانا چاہیے کہ نہیں جانا چاہیے؟ میں نے کہا آپ کا گھر ہے، آپ جا سکتی ہیں، مگر آپ ان کے کسی کارکرم میں، کسی کام میں شامل نہیں ہوں۔ کہا کہ وہی تو بات ہے، میں اپنی ماں کو سمجھا رہی ہوں، میری ماں مجھے بہت برا بھلا کہہ رہی ہے۔ میں نے کہ ماں کی ناراضگی آپ برداشت کر لیں، اللہ کو ناراض نہ کریں۔ اگر آپ کی ماں آج کے دن آپ کے نہ جانے سے ناراض ہوتی ہے، آپ ناراضگی مول لے لیں، اللہ کو ناراض نہ کریں۔ کہنے لگی بچوں کو بھیج دیں۔ میں نے کہا بچوں کو آپ اگر بھیجیں گی تو کیا گارنٹی ہے کہ بچے ان چیزوں کو نہیں کھائیں گے، اس میں شامل نہیں ہوں گے؟ کہا کہ ہاں وہ بات تو ہے۔ میں نے کہا پھر آپ اپنے بچوں کو بھی نہ بھیجیں۔ تو ہمیں میرے بھائیوں، غیر مسلموں کے ساتھ بھی ابھی ہولی کا مسئلہ آیا تھا، کئی لوگوں نے سوال کیا کہ ہولی کی مبارکباد دینی چاہیے کہ نہیں دینی چاہیے؟ کیوں دیں گے بھائی؟ آپ کیوں دیں گے؟ آپ غیر مسلم کے ساتھ آپ تعلق رکھیں، اس کی شادی میں شرکت کریں، اس کے سکھ دکھ میں شامل ہوں، اگر وہ غریب ہے آپ اس کی مدد کریں، انسانیت کا سلوک کریں۔ ضروری ہے کہ آپ ہولی کی مبارکباد دیں تب آپ جو ہے اس سے محبت کرنے والے مانے جائیں گے؟ ہماری شریعت کی نظر میں ہولی، دیپاولی یا ان کے جو بھی تہوار ہیں وہ شرکیہ تہوار ہیں، اور اس کی مبارکباد دینے کا مطلب یہ ہے کہ ہم ان کے اس شرک پر ان کا حوصلہ افزائی کر رہے ہیں ان کی۔ ہم اس ملک میں 1000 سال سے رہ رہے، اگر ہم نے قاعدے سے محنت کی ہوتی تو ہمارے غیر مسلم بھائیوں کو سمجھ میں بات آ گئی ہوتی کہ ہولی اور دیپاولی جو ان کا جو بھی شرکیہ کام ہے وہ غلط ہے،
لیکن ہم نے دوسری پالیسی اپنائی. ہم نے سمجھا کہ ان سے محبت کا مطلب یہ ہے کہ ان کی ہولی میں ان کو رنگ ان کے اوپر ہم بھی پھینکیں, دیوالی میں شرکت کا مطلب یہ ان کو مبارکباد دیں, ان کے ساتھ بیٹھ کر کے دیوالی کی مٹھائی کھائیں. نہیں میرے بھائی, ایک غیر مسلم ہے, وہ گوشت نہیں کھاتا ہے, بقرعید پر آپ کے یہاں آتا ہے, لیکن آپ کی مجال نہیں کہ آپ اس کو گوشت کھلا سکیں. وہ گوشت نہیں کھاتا ہے, کہتا بھائی میں شاکاہاری ہوں, میں گوشت نہیں کھاتا. تو کیا آپ اپنا تعلق ختم کر دیں؟ نہیں صاحب, آپ سے دوستی بہت اچھی ہے, لیکن معاف کیجئے میں شاکاہاری ہوں, میں میٹ نہیں کھاتا, گوشت نہیں کھاتا. تو آپ کے غیر مسلم کے گوشت نہ کھانے سے آپ کی دوستی نہیں ٹوٹی, تو آپ بھی صاحب کہہ دیجئے وہ پرساد دے, بھائی میں آپ کا بڑی عزت کرتا ہوں مگر یہ میرے مذہب میں الاؤڈ نہیں ہے, بات ختم. اور اگر کہیں فتنے کا اندیشہ ہے اور یہ لگتا ہے کہ اگر آپ نے اس کو واپس کر دیا تو آپ کا کاروباری تعلق خراب ہو سکتا ہے یا وہ برا مان سکتا ہے, آپ لے لیجئے اس کو, کہیں دائیں بائیں کر دیجئے اس کو, آپ کھائیے مت. جو چیز ہماری شریعت کی نظر میں غلط ہے وہ ہندوستان میں بھی غلط ہے میرے بھائی. ہمارے بہت سارے بھائی سوشل میڈیا پہ کہتے ہیں کہ بھئی عرب علماء کے فتوے کو ہندوستان میں لاگو مت کرو. عرب کے علماء تو کہیں گے ہی کہ غیر مسلموں کو مبارکباد مت دو, لیکن ہندوستان کے ماحول میں نہیں چلے گا. ہندوستان میں تو ہندوستان میں کیا چلے گا یہ آپ بتا دیجئے, کیا چلے گا؟ ڈاکٹر کفیل ہولی کھیلنے کے باوجود آج جیل میں ہیں. بہت سارے ہمارے مسلمان بھائی جا کر کے ان کے تمام کاموں میں شرکت کرتے ہیں, لیکن جب موقع آتا ہے تو آپ کو مسلمان ہی مانا جاتا ہے اور آپ کے ساتھ وہی سلوک کیا جاتا ہے جو ایک عام مسلمان کے ساتھ کیا جاتا ہے. بنارس ہندو یونیورسٹی میں ایک پروفیسر آئے راجستھان سے, سنسکرت کے بہت بڑے ودوان ہیں, بہت بڑے عالم ہیں, لیکن بی ایچ یو کے تمام لڑکے بیٹھ گئے دھرنے پر کہ ہم ایک مسلمان سے سنسکرت نہیں پڑھیں گے, جبکہ وہ جو پروفیسر صاحب ہیں وہ صرف نام کے مسلمان ہیں. ان کے گھر میں گائے کی پوجا ہوتی ہے, گھر میں گائے کی تصویریں لگی ہوئی ہیں, ان کے باپ پوری زندگی بھجن گاتے ہیں گائے کی تعریف میں, پورا گھر ایک دم مشرکانہ ماحول ہے, مگر صرف آپ کا نام مسلم ہے تو یہ کافی ہے اس ملک میں اس لیے کہ آپ سے نفرت کی جائے. تو میرے بھائی لوگوں کا دل جیتو, اسلام بھی کہتا ہے لوگوں کا دل جیتو, اپنے ایمان کو کمپرومائز کر کے دل مت جیتو, عقیدے میں کمپرومائز کر کے دل مت جیتو, ایمان اور عقیدے پر رہو اور اس کے بعد اپنے سلوک سے اپنے اخلاق سے ان کا دل جیتو. ضروری نہیں ہے کہ آپ ہولی میں شرکت کریں تبھی اور دیوالی میں شرکت کریں تبھی آپ ان کا دل جیتیں گے. دل جیتنے کے اور بھی بہت سارے راستے ہیں. اللہ تعالی ہم سب کے ایمان کی حفاظت فرمائے, جب تک دنیا میں زندہ رکھے اسلام پر زندہ رکھے اور خاتمہ ہم سب کا ایمان. آمین.